ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک اسلامی بھائی نے بھیجی ہے۔ ایک مغرر صاحب اس میں بیان یہ فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت کے قریب آ جائیں گی کہ جو اپنے سر پر اونٹ کی طرح جوڑا باندھیں گی۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بعض خواتین کے اکثر وہم و گمان میں یہ چیز آنے لگی کہ شاید پب ٹائپ کا جو جوڑا ہوتا ہے، سر سے اونچا جوڑا باندھنا، یہ ناجائز گناہ ہے، اور بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جوڑا باندھنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ بیان کو سن کر خود اپنے من سے مسئلے کو اخذ کر لیتے ہیں کہ شاید جو چیز بیان میں ناجائز بتائی جاتی ہے یا منع بتائی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، تو وہاں منع سے مراد ہماری قوم حرام لیتی ہے کہ اگر اونچا جوڑا باندھنے کو منع کیا تو وہاں جوڑا باندھنا حرام ہو گیا، کھڑے ہو کے پانی پینے کو منع کیا تو وہاں پر پانی پینا یہ حرام ہو گیا۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ تقریر کے وقت مقرر کبھی کبھی فلو میں ہوتے ہیں تو اس میں مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظوں کے اضافے کرتے ہیں، جس کو قوم اکثر نہیں سمجھ پاتی، تو وہ ان سے یہ سمجھتی کہ شاید حدیث کے الفاظ ہو بہو ایسے ہوں۔ جو حدیث پاک اس ویڈیو کے اندر بیان کی گئی کہ قرب قیامت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے سر پہ اونٹ کی طرح جوڑا باندھیں گی، تو وہ حدیث پاک اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی جوڑے کا یا بالوں کا کوئی ذکر اور تذکرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی وہ روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے وقت جب قیامت قریب ہوگی تو ایسی جہنمی عورتوں کو میں نے دیکھا، ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا کہ جو پہن کر ننگی ہوں گی۔ اس حدیث کی وضاحت تو بالکل واضح ہے کہ یا تو وہ اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جو وہ پہن کر ننگی ہوں گی، یعنی ان کے جسم دکھتے ہوں گے، یا پھر ایسے کپڑے ہوں گے اتنے چھوٹے کہ ان کا آدھا جسم ڈھکا ہوگا، آدھا جسم کھلا ہوا ہوگا، یعنی اتنے چست ہو کپڑے کے جسم کی ہیبت نظر آتی ہوگی، جو آج کے وقت میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ صرف آدھا یا 1 میٹر میں خاتون کا پورا لباس ہو جاتا ہے، اور اس 1 میٹر میں بھی جگہ جگہ گولے یعنی موکھلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ انداز میں، جس میں سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تو وہ ہے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری وہ کہ جن کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ تو حدیث پاک کے اندر سر مراد ہے، نہ کہ بالوں کا جوڑا اس میں کہا گیا ہے، لیکن تقریر میں بالوں کا جوڑا کہا گیا، جس سے شاید لوگوں میں عوام میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ خاتون میں پہلے سے غلط فہمی تو مشہور تھی ہی کہ جوڑا باندھ کے نماز نہیں ہوتی، اس پہ اس حدیث نے اور زیادہ یعنی اس تقریر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ جوڑا باندھنے سے اس لیے نماز نہیں ہوتی کہ شاید حضور نے منع کیا، لہٰذا جوڑا باندھنا حرام ہے اور اس میں نماز نہیں ہوتی۔ تو دونوں مسئلے مل گئے، کیونکہ ابھی ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ابھرنے لگی۔ اور جو حدیث پاک ہے وہاں ذکر یہ ہے کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، کہ خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی، بہکانے والیاں ہوں گی، خوشبو جنت کی نہیں سونگیں گی۔ یہاں جو علماء اکرام نے اس کی شرح بیان فرمائی ہے، حدیث پاک کا جو خلاصہ بیان فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات کے اندر فرمایا 5ویں جلد کے اندر، کہ یہاں اونٹ کی کوہان کی طرح سر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اس طرح اونٹ کی طرح گردن اٹھائے چلیں گی، یعنی اونچی گردن کر کے چلیں گی، کہ جس طرح اونٹ کے جسم میں کوہان اس کے سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ بازاروں میں حیا سے نیچے سر کر کے نہیں چلیں گی، بلکہ اونٹ کی طرح ادھر ادھر گھورتی ہوئی، لوگوں کو دیکھتی ہوئی اور اونٹ کی طرح گردن اٹھائے چلیں گی۔ یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اب بعض خاتون نے اس سے یہ مراد لے لے کہ شاید اس سے جوڑا مراد ہے، کہ اونچا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے، حرام ہے۔ ویسے تو حدیث پاک کے الفاظوں میں جوڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو حدیث ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ وہاں سر مراد ہے، کہ ان کا سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگا بالفرض، کیونکہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی روایت موجود ہوتی ہے۔ تو اگر یہ حدیث کسی اور کتاب میں ہے کہ جہاں پہ اس کا جوڑے کا تذکرہ ہے کہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جوڑا سر سے اونچا باندھیں گی، تو اس کے باوجود بھی جوڑے کا باندھنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ دیکھیں، عورت کے لیے کوئی بھی چیز کا حرام ہونے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو بے پردگی کے ساتھ حرام ہونا، لیکن وہی چیز اس کے لیے گھر میں جائز ہوتی ہے۔ اس کو مثال ایسے سمجھے کہ اب دوپٹہ سر سے ہٹانا یا بالوں کو کھلا رکھنا یہ عورت کے لیے حرام ہے، تو کیا یہ حرام گھر کے اندر بھی حرام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورت گھر میں ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں پہ کوئی غیر محرم نہیں ہے کہ سر کو ڈھکنے کی، تو ایسی صورت میں وہ سر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے، اس پہ گناہ نہیں۔ لیکن اگر اسی حال میں باہر جاتی ہے بغیر دوپٹے کے، تو ظاہر ہے پھر یہ اس کے لیے یہ فعل حرام ہے، اس کو سر ڈھکنا فرض ہے۔
ٹھیک اسی طرح اگر بالفرض کوئی جوڑے کا مسئلہ ایسی حدیث ہو بھی، ویسے میں نے پڑھی نہیں، لیکن اگر ہو کہ جوڑا جہاں باندھنے کا تذکرہ ہو کہ قیامت سے پہلے اونچے جوڑے باندھیں گی، تو وہاں بھی جوڑے سے مراد جوڑے کا حرام ہونا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ جوڑا گھر کے اندر باندھنا اس صورت میں بھی جائز ہوگا، اور باہر اگر پردہ کر کے جائیں گی تو بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے تو اس حدیث پاک کی بہت ساری شرح ہے، مگر وہ جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو بیان وہ کر دی ہے۔ اور ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ اس میں نماز سے بھی کوئی یعنی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ جوڑا باندھنا یا اونچا جوڑا باندھنا حرام ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، بالکل غلط ہے۔ جن چینل ایڈمن نے وہ کلپ کو بیان کے بیچ میں سے کٹ کر کے اپلوڈ کری ہے، ان کو چاہیے کہ اس والی وضاحت والی کلپ کو بھی اپلوڈ کر دیں یا اس کی کامنٹی یا کمنٹ وغیرہ میں لگا دیں۔ ابھی ہوتا ہے کیا ہے کہ حدیث سنتے ہیں، حدیث سے خود مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ناجائز بتائی گئی۔ قرآن حدیث کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جس سے قرآن حدیث نے منع کیا بہت سے کاموں سے، اور منع کرنے کے باوجود بھی وہ کام حرام نہیں ہوئے، مگر یہ کہ ہماری عوام جو کام یہ سنتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا تو مطلب یہ حرام ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر منع حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کس طرح نکالا جاتا ہے یہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے چاہیے کہ کسی بھی چیز میں فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کوئی حدیث مقرر سے سن کے اس پہ خود فیصلہ کر کے اس کی شرح کرے یا خود اس حدیث سے مسئلے نکالنا شروع کر دے۔ بہتر ہے کہ کسی عالم دین سے اپنے شہر کے علاقے کے معلوم کر لیا جائے کہ مقرر صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور خود کی عقل سے فیصلہ نہ کیا جائے۔ ویسے تو مقرر حضرات کو بھی چاہیے کہ حدیث اگر بیان کریں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل بھی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کے وہم و گمان میں اس طریقے کی غلط فہمیاں نہ ہوں۔ جیسے کہ اگر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ جوڑا باندھنے کا تعلق مطلب بے پردگی کے ساتھ ہی ہے، اگر گھر میں خاتون جوڑا باندھے اس میں نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، تو ان کے تھوڑے ذہن اور زیادہ وسیع ہو جاتے۔ مگر یہ کہ عوام نہیں سمجھتی کہ حرام کیا چیز ہوتی ہے اور حرام لغیری اور حرام قطعی کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے اخذ کیے جاتے ہیں، مگر وہ صرف وہم و گمان میں اپنے اس کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جوڑا باندھنا گناہ یا پھر سر سے جوڑا اونچا باندھنا گناہ کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو تھوڑا سا کردار اور ادا کرتے ہیں عوام کو یہ کہیں کہ گمراہ کرنے کا، تو وہ کرتے ہیں چینل کے کچھ ایڈمن۔ وہ اس طرح کے کبھی کبھی وہ تھمبنیل اس قسم کا بناتے ہیں کہ جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خاتون ایسی لگاتے ہیں کہ جو ستر چھپانے والی چیز ہے وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ بہت سی خواتین کے چہرے لگا دیتے ہیں، بال لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جوڑے کا اگر یہ میسیج دینا ہے ویڈیو تو وہاں جوڑے کی ایک عورت کی فوٹو لگا دیں گے۔ حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور میں چینل کا نام تو نہیں لیتا، لیکن بہت سارے چینل ایسے ہیں کہ جن کے تھمبنیل میں نے خود دیکھے تو بہت زیادہ وہ شرمندگی والے تھمبنیل تھے کہ ان کو دیکھنے سے بھی دیکھنے والے کو گناہ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ لگانے والوں کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح یہ ٹائٹل وغیرہ اس طرح بنا کے رکھتے ہیں کہ جس سے زیادہ ویو آنے کے چانسز رہتے ہیں اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے میں مجبور ہوں۔ مثلا یہ کہ یہ جوڑا اونچا باندھنے والی عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، اس طریقے کا ٹائٹل رکھتے ہیں، حالانکہ یہ یعنی اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف جوڑا باندھنے سے کوئی خوشبو نہیں سونگے گی۔ اسی طرح میں نے ایک ویڈیو پہ دیکھا کہ انہوں نے یہ ٹائٹل ڈالا کہ لہسن کچا اور پیاز کھانا حرام ہے، حالانکہ اس تقریر کے اندر کہیں بھی مقرر صاحب نے اس کے حرام ہونے کا کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں، مگر ایڈمن صاحب نے خود اپنی عقل سے اس کو مکروہ کو کہ جو لہسن پیاز یعنی نماز کے وقت میں کھانا بدبودار ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا، اس منع سے مراد میں حرام لکھ کے ٹائٹل ڈال دیا کہ کچا پیاز اور لہسن کھانا حرام ہے۔ یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے تھمبنیل یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ رات میں ناخن کاٹنا کیوں حرام ہے، حضرت علی نے فرمایا، تو اس کو سن لیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا بھی حرام نہیں ہے، مگر انہوں نے ٹائٹل ایسا ڈال دیا۔ اسی طریقے سے ایک چہرے کو چمکانے کے اگر وظیفے ہو گئے تو اس کے اندر لڑکی کا ایک چمکتا ہوا چہرہ لگا دیں گے، تو یہ سب معاملے گناہ کے ہیں۔ ایڈمن کو تو واجب ہے کہ اس طریقے کے تھمبنیل کو وہ جس کے اندر بے پردگی ہوتی ہو، چاہے کوئی سا بھی چینل ہو چھوٹا ہے بڑا، اس کو بدل دے۔ جنہوں نے اس قسم کے وال پیپر لگائیں کہ لڑکی کا فیس لگائے، بے پردگی کے ساتھ لڑکی لگائی، اس کا بازو دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، گلا، کان وغیرہ جو پردے کی چھپانے کی چیزیں اگر وہ تھمبنیل میں نظر آتی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ کمنٹس میں ان پہ تنبیہ کریں گے، تھمبنیل کو چینج کریں۔ جب سب مل کر کہیں گے تو شاید ایڈمن کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کچھ کردار اس میں تھمبنیل کا بھی ہوتا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے میں ٹائٹل ایسا ڈالتے ہیں کہ یہ چیز کیوں حرام ہے سن لو۔ اب اگر کوئی نہیں بھی سنے گا تو اس کو تھمبنیل سے معلوم چل جائے گا کہ شاید یہ چیز حرام ہے۔ تو اسی طرح وہ جوڑے کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اس تقریر سے کہ جوڑا باندھنا حرام ہے، اور میں نے کچھ کمنٹ کے اندر بھی میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اسی کا تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ یہ جوڑا باندھنا سر سے اونچا حرام ہے۔
ایسا نہیں ہے، جوڑا باندھنا بالکل جائز ہے، جس کی وضاحت میں نے کر دی کہ حدیث پاک میں جوڑے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ سر کا تذکرہ ہے کہ وہ سر اٹھائے اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے، اور جوڑے کا تذکرہ ہوگا بھی تو بھی وہ اس کے باوجود بھی وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ گھر کے اندر خاتون جوڑا باندھ سکتی ہیں، جوڑا باندھ کے نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب جو لوگ دوسرے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے جوڑے والی، اب کیونکہ وہ وائرل بھی ہے تو اسی سیم ٹائٹل سے یا تھوڑے ڈیفرنٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں یا کمیونٹی میں لگا کے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کریں جو تھمبنیل کے غلط بننے سے غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک سوال، پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا